میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، تبھی پیچھے سے ایک کافر آتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ایک کپڑا ڈالتا ہے اور اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان بہت بڑا خاندان تھا، آپ کے خاندان کی لوگوں میں عزت تھی، آپ کے خاندان سے لوگ ڈرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خاندان سے تھے تو کفار مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن قتل کرنے کی جو بھی گنجائش ہوتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ لوگ پورا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ہر طرح سے ہر طرح کی ایذائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ پہنچاتے تھے۔ کفار مکہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے تھے میرے آقا پر ظلم کرنے میں، میرے آقا پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کرنے میں کفار مکہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ میرے آقا کی زبان سے کبھی یہ نہیں نکلتا تھا کہ اے میرے رب تو ان کو ہلاک کر دے۔ سبحان اللہ! میرے آقا کی زبان مبارک سے کبھی ان لوگوں کے لیے دو کلمات یا کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا کہ اے میرے رب تو ان کو ہلاک کر دے۔ میرے آقا دعا کرتے تھے اے میرے رب تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ! کفار مکہ کے سردار نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ کافروں کو لگا دیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نکلا کرتے تھے تو وہ کافر پیچھے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ دیوانہ کہتے تھے۔ اللہ اکبر! پاگل کہتے تھے، مجنو کہا کرتے تھے کہ یہ دیوانہ جا رہا ہے، مجنو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جب بھی کچھ نہ کہا، لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کا بازار گرم رکھا، میرے آقا کو پاگل کہتے تھے کفار، میرے آقا کو مجنو کہا کرتے تھے کفار، لیکن میرے آقا کی زبان سے کوئی ایسے کلمات نہ نکلتے اے میرے رب تو ان کو ہلاک فرما دے۔ میرے آقا کی زبان سے یہی نکلتا ہے میرے رب تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں نکلا کرتے تو مکے کے کفار میرے آقا کو گالیاں دیتے۔ اللہ اکبر! کافروں نے میرے آقا کے پیچھے کچھ نوجوانوں کو لگا دیا، وہ نوجوان میرے آقا کو گالیاں دیتے، مجنو کہتے، میرے آقا پر ہر طرح کا ظلم کیا کرتے، مجنو کہا کرتے۔ اللہ اکبر! اور مکے کے کچھ کفار ایسے تھے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں نکلا کرتے تو میرے آقا کے جسم مبارک پر وہ لوگ کیچڑ ڈالا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! میرے آقا کے جسم مبارک پر وہ لوگ گندگی ڈالا کرتے، راستوں میں میرے آقا کے لیے کانٹے بچھایا کرتے۔ اور کچھ کفار ایسے تھے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں نکلا کرتے تو میرے آقا کی گردن میں ایک کپڑے کا پھندا ڈال دیا کرتے۔ اللہ اکبر! اور میرے آقا کے گلے کو دبا دیا کرتے، اس کپڑے سے میرے آقا کی گردن کو دبا دیا کرتے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان لوگوں کو بد دعا نہ دی۔ میرے آقا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے اے میرے رب تو ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور بیان کیا جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، اپنی رب کی عبادت میں مشغول تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، تبھی پیچھے سے ایک کافر آتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ایک کپڑا ڈالتا ہے اور اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا کی گردن میں ایک کپڑا ڈالتا ہے اور اس سے میرے آقا کا گلا دبانے لگتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درد سے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس واقعے کو دیکھ رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ایک کفار نے ایک پھندا ڈالا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھاگ کر آتے ہیں اور اس کفار کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کفار مکہ کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں اے کفار، تم ایسے شخص کو ایذا پہنچا رہے ہو، ایسے شخص پر ظلم کر رہے ہو جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا، جس کی خاطر مجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر! اے لوگو، تم ایسے شخص پر ظلم کر رہے ہو جس کی خاطر کائنات وجود میں آئی، تم لوگ ایسے شخص پر ظلم کر رہے ہو جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے ہر ذرے ذرے کو پیدا کیا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے، ایسے شخص پر تم ظلم کر رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کافر کو پیچھے کھینچ لیا اور اس کو پھٹکارا دیا۔
اور آپ اکثر لڑائیوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ اگر ادھر سے ہوتا ہے تو تھوڑا سا ادھر سے بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پہ قربان جائیے۔ ہم لوگوں کو دین اسلام ایسے ہی نہیں ملا۔ قربان جائیے اس عبادت پر کفار مکہ کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے لیے ہر طرح کے انتظامات ہیں، ہر طرح کی ہماری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں۔ نماز ہم اے سیوں میں پڑھتے ہیں، اگر ٹھنڈ کا موسم ہو تو ہم لوگ گرم اے سی لگاتے ہیں، اگر ہم لوگوں کو گرمی لگے تو ہم ٹھنڈی اے سی لگاتے ہیں۔ ہر طرح سے ہمارے لیے سیفٹی ہے مسجدوں میں، لیکن آج کل ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ اللہ اکبر۔